کہ یہاں جب تک بندہ نہیں معاف کرتا اللہ کے یہاں اس کے لیے کوئی معافی نہیں. کہ معمولی چیز پر کسی نے آ کر مجھ سے کہا حضرت یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، میں بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اگر یہ بات آگے تک پہنچاتا ہوں تو یہ جھوٹ ہے، یہ تہمت ہے، اور جب تک یہ بات میں نے معاشرے میں پھیلا دیا اور اس کی مذمت کو بیان کر دیا اور اس کی بدنامی پورے شہر میں نے کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ شرابی نہیں تھا، تو اللہ کی قسم جب تک وہ مجھے نہیں معاف کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتے. کفا بالمرء کذبا، آدمی کے لیے یہ کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے، ان یحدث بکل ما سمع، ہر وہ بات جو سنے دوسروں تک پہنچا دے، اس کی تحقیق نہیں کرتا، اس کی تفتیش نہیں کرتا. کسی نے آ کر کہا فلاں مولوی سود کھاتا ہے، فلاں مولوی بیاس کو پیسہ کھاتا ہے، فلاں نے فلاں کے پاس بیاس کو پیسہ ڈالا تھا، سود کا پیسہ ڈالا تھا، اس کی تفتیش کیے بغیر، اس کی تحقیق کیے بغیر اگر اس عالم کی کوئی تحقیر بیان کرتا ہے، اگر اس عالم کو پورے شہر میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ میرے باپ کی بات نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث کی بات نہیں ہے، کوئی کسی عالم دین کی بات نہیں ہے، میرا پیغمبر کہتا ہے کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، ہر وہ بات جو سنے اور بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے اسے بلا کر تحقیق کیے بغیر کہ او جناب کیا حقیقت میں یہ سود تھا، حقیقت میں یہ ربا تھا، حقیقت میں یہ بیاس کا پیسہ تھا، یہ تحقیق کرے بغیر اگر کوئی آگے تک پہنچاتا ہے، حدیث پیغمبر کی کہتی ہے یہ جھوٹا ہے، چاہے وہ وقت کا ولی کامل کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقت کا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، چاہے وہ قاضی شریعت کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک بڑا وقت کا عالم دین کیوں نہ ہو، چاہے وہ مبلغ کبیر کیوں نہ ہو، اگر تفتیش اور تحقیق کے بغیر میرے دوستوں اگر کسی کی مذمت اور بدنامی کو، کسی کی تہمت زنی پر اگر پورے شہر میں بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، عیار ہے. جب تک جس کی اس نے مذمت بیان کی، بدنامی پورے شہر میں کی، جب تک وہ اسے معاف نہیں کر دیتا، اللہ کی قسم، منبر رسول کی قسم، اللہ بھی اسے ہرگز معاف نہیں کرنے والا. عزیزان محترم، جو بات آتی ہے سنتے ہیں، یہ ایک غلیظ عادت ہمارے درمیان، میں اس میں کسی کو خاص نہیں کرتا، علماء بھی شامل ہیں، مبلغین بھی شامل ہیں، مدرسین بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہے، جو ملتا ہے پہنچا دیتے ہیں. کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ کیوں اپنی ذات پر جھوٹ کا ایک لیبل لگا لیتے ہو؟ تحقیق بھی کرنا چاہیے، تفتیش بھی کرنا چاہیے کہ جناب یہ حقیقت حال ہے، یہ جھوٹ پر محمول ہے، کسی نے تہمت زنی کا کام کیا ہے، معلوم تو کرو. کسی نے کسی عالم پہ تہمت لگا دی کہ بیاس کھانے والا، سود کھانے والا. ارے ایک آیت سے میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل، اے پیغمبروں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ رزق کھاؤ. اللہ نے پیغمبروں سے کہا پاکیزہ رزق کھاؤ. اگر کوئی دنیا کا مسلمان کسی بھی کونے میں ہو یا آ کر اعتراض کرے کہ اللہ نے تلقین کی ہے پیغمبروں سے حلال کھانے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر حرام کھاتے تھے، پیغمبر بیاس کھاتے تھے، پیغمبر سود کھاتے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ نے حرام کھانے کی حلال کھانے کی تلقین کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. کیوں؟ پیغمبروں کی ذات پہ شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. پیغمبروں کی ذات پر ذرہ برابر شک کرنے والا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا. اللہ نے اوروں کو سبق دینے کے لیے پیغمبروں کو مخاطب کر کے کہا اے پیغمبروں حلال رزق کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا اللہ کا کہ پیغمبر بھی حرام کھاتے ہیں،
نہیں نہیں، پیغمبر حلال کھانے والے ہیں۔ اور جو علماء ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو مورث کا کام ہوتا ہے وہ وارث کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مورث نے جو کیا وارث وہ کرتا ہے۔ مورث کے خلاف جانے کی جو ہے وارث کو کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی۔ انبیاء نے کیا ہے تو وہی علماء کریں گے۔ اگر کوئی بندہ علماء پر، کسی کی تہمت زنی پر اور کسی کے صرف کہہ دینے پر اگر جھوٹ گھڑتا ہے اور تہمت لگاتا ہے کہ یہ سود کھانے والے، یہ بیاس کھانے والے، یہ حرام کا پیسہ کھانے والے، تو یاد رکھنا میرے دوستوں، اس سے پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ جو وارث کو تکلیف دیتا ہے، وارث پہ تہمت باندھتا ہے، وہ مورث کو تکلیف دے رہا ہے، وہ اس کے آبا و اجداد کو تکلیف دے رہا ہے۔ آپ کے محلے کا کوئی بڑا آدمی، اس کے بیٹے کو آپ نے گالی دی تو گویا کہ اس بڑے آدمی کو گالی آپ نے دی ہے۔ بیٹے کو برا بھلا کہنا باپ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے۔ تم نے علماء پر تہمت زنی کا کام کیا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تم نے براہ راست انبیاء پر، نبیوں پر تہمت زنی کا کام کیا ہے۔ اور پیغمبر کہتا ہے فقد عصانی، عصى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ علماء پر تہمت زنی کرنا وہ پیغمبروں پر تہمت زنی کرنے کے برابر ہے، اور پیغمبروں پر تہمت زنی کرنا پیغمبروں کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اور پیغمبر کہتا ہے جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اور یاد رکھنا، اور تہمت زنی کرنے والوں یاد رکھنا، کوئی اللہ پہ تہمت زنی کرتا ہے تو وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اور جو اللہ سے اعلان جنگ کرے گا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد، اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ تفتیش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء غلطی نہیں کرتے، یہ نہیں کہتا کہ علماء سے خامی نہیں ہوتی، کوتاہی نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک عام آدمی زندگی گزارتا ہے، اسی طرح ایک عالم بھی اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کے آتا ہے، آسمان سے نہیں نازل ہو جاتا، ہو جاتی ہے غلطی اور بھول انجانے میں۔ اگر تم اسے تہمت پر محمول کر کے اگر تم اس کی بدنامی کو پورے شہر میں پھیلاؤ گے، جہاں تک میری بات جا رہی ہے اور جہاں تک جائے گی سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، جو بندہ کسی مومن سے متعلق، بندے سے متعلق ایسی بات کہتا ہے جو بات اس کے اندر نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، حدیث کہتی ہے میرے باپ کی بات نہیں کہتا، کسی شخص کی بات نہیں کہتا، کسی ذمہ دار کی بات نہیں کہتا، پیغمبر کہتا ہے من قال فی مؤمن ما لیس فی، کوئی مومن کے متعلق، عالم نہیں، عالم تو مومنوں میں زیادہ درجہ رکھنے والے ہیں، ایک مسلمان ادنا مسلمان ہے، اس کے متعلق ایسا جھوٹ کہہ رہا ہے جو اس کے اندر نہیں، اسکنہ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے خون اور پیپ میں اسے ڈبا دیں گے، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ اسے نکالا نہیں جائے گا جب تک کہ وہ دنیا میں جس عالم پر تہمت زنی کیا ہے اس کے دلائل نہ پیش کر دے۔ اللہ کہیں گے کہ تو نے فلاں پہ تہمت لگایا تھا نا، فلاں کو بیاس خور کہا تھا نا، فلاں کو سود خور کہا تھا نا، فلاں کے مسلح کو تو نے چھینا تھا نا، اب آ دلیل پیش کر کے وہ بیاس خور ہے، آ دلیل پیش کر کے وہ سود خور ہے۔ اگر دلیل نہیں پیش کرتا تو ہمیشہ ہمیشہ انہی جہنمیوں کے خون اور پیپ میں تڑپتا رہے۔ تو میرے دوستوں، تہمت زنی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بغیر تفتیش کے میرا درد دل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بغیر تحقیق کے جو بھی معاملہ ہو تحقیق کرے بغیر، تفتیش کرے بغیر، اگر آپ اس کی بدنامی کو پھیلاتے ہیں اور جو سنتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں تو حدیث کہتی ہے کفا بالمرء کذبا، یہی بات کافی ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے۔
اور جھوٹے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد وہ ہمیں ایک گناہ کرتا جائے گا، ہمیشہ گناہ میں مبتلا ہوتا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کما تدین تدانو، جو تہمت زنی کر رہے ہیں سن لو، کما تدین تدانو، آج جو تم کر رہے ہو کل پاؤ گے۔ آج کسی پر تم نے تہمت زنی کی، کل ایک وقت آئے گا تم پہ تہمت زنی کی جائے گی، تمہاری بدنامی ہوگی۔ اور آج جس طرح تہمت لگائے جانے والے کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کل تم اس اسٹیج پر ہوگے اور تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ بات جھوٹ نہیں، کما تدین تدانو، جو کرو گے وہ پاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ کے لیے کسی پہ تہمت زنی نہ کرو۔ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آواز اس نہیں آ رہی۔ اور والدین کی عظمت کو دلوں میں رکھیں گے انشاءاللہ، والدین کی قدر اور ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی ناقدری سے اور کسی پر تہمت لگانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا